everyone. Quran is actually for the nations, ہے نا, ہم نے یہی سمجھ لیا ہے. It is not for individuals. تو ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان یا دو نیشنز کے درمیان ڈفرینسز ہوں تو ان کے درمیان فیصلہ کہاں سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے. بٹ وی ڈو ناٹ برنگ ان دا قرآن. نو، بیکاز وی آر افریڈ آف دا قرآن، بیکاز وی نو وی آر ناٹ فالوئنگ دا قرآن. پھر سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں در حقیقت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم مل رہا ہے وہ ہمارے اوپر بھی ویسے ہی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے. چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. میرے درمیان، میرے کنفلکٹس کے درمیان جو بھی پرابلم سالونگ ہوگی وہ بیسڈ آن دا قرآن ہوگی. اگر وہ ان چیزوں کی بیسس پہ ہوگی کہ میں کیا چاہتی ہوں، یا میرے ہسبینڈ کیا چاہتے ہیں، یا ان کی فیملی کیا چاہتی ہے، یا میری فیملی کیا چاہتی ہے، یا مجھے کیا اچھا لگتا ہے، تو اچھا سب کے لیے سیم نہیں ہوتا. تو میرا اچھا کسی دوسرے کے لیے برا ہو سکتا ہے، ان کا برا میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہو، میرے لیے وہ اچھا ہو سکتا ہے. تو ایسے کیس میں پھر ہم اپنی خواہشات کی بیسس پہ، اپنے صحیح اور غلط کی بیسس پہ اگر فیصلے کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ فیصلے کبھی بھی نہیں ہو پاتے. وہ فیصلے صرف تبھی ہو پائیں گے جب ہم قرآن کی بیسس پہ فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے. دس واز اے ویری ڈیفیکلٹ لیسن ٹو لرن. انیشیلی یہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ بہت سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے بہت سارے کنفلکٹس ہوتے ہیں. بٹ اٹ ہیز بین سم ٹائم دیٹ وی آر ناؤ لرننگ ٹوگیدر کہ بات یہ نہیں ہوتی کہ میں صحیح ہوں یا تم صحیح ہو. صحیح اور غلط کا پیرامیٹر قرآن سے آئے گا. دونوں کی فیملیز میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور اچھی ہے اور ضرور سیکھنے لائق ہے. دیر از سم تھنگ ٹو لرن فار می ان مائی ہسبینڈ، اور میرے ہسبینڈ کے پاس شاید اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میرے اندر کوئی چیز ہے جو انہوں نے سیکھنی ہے. ان کی فیملی کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں جو شاید میں نے پہلے اپنی فیملی سے نہیں سیکھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان کی فیملی سے سیکھ سکوں، پرووائڈیڈ دے آر بیسڈ آن دا قرآن. بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اور بالکل ہوں گی، بیکاز قرآن از ویری ویری ڈیپ. اس کو سیکھنے کا پروسیس از اے لائف لانگ پروسیس. تو بہت ساری چیزیں جو میں نے قرآن کے مطابق جو چیزیں ہیں جو میں نے اپنی فیملی میں نہیں سیکھی، اینڈ ممکن ہے کہ وہ میں اس نیو فیملی سے سیکھوں، اور اینڈ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میرے ہسبینڈ نے پہلے نہیں سیکھی اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اچھا بیان کیا ہے، جن کو صحیح بیان کیا ہے، وہ میرے ذریعے سے وہ سیکھ پائیں. سو دا کویسچن از، آر وی ولنگ ٹو کم بیک ٹو دا قرآن؟ آر وی ولنگ کہ ہم قرآن کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا سکیں؟ دا کوڈ آف لا فار us all humans is قرآن. ہمیں سبمٹ کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. تو جب ہم اپنی خواہشات کو سبمٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور ہم ریڈی ہو جائیں گے، بیکاز ہم اب تک ریڈی نہیں ہیں. ہم نکاح میں بھی آیات جو خطبے میں پڑھتے ہیں اس میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بٹ ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آیات، ان آیات کا ترجمہ اور ان کا معنی سمجھایا نہیں جاتا. ہم نے اس خطبے کو ایک سیریمونیل سی چیز بنا لیا ہے جس کو ہم امپورٹنٹ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ہم اپنی شادیوں میں بیچ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں لانا چاہتے، ایکسیپٹ کہ ہم کسی کو ڈرا رہے ہوں. اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہتے.
اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لانے کی کوشش موسٹ آف دا ٹائم نہیں کرتے، اور جب ہم یہ کوشش نہیں کرتے تو پرابلمس ریزالو نہیں ہوتے، اینڈ دے ول نیور ریزالو. یہ میاں بیوی کے نیور اینڈنگ کنفلکٹس اس وقت تک ریزالو نہیں ہوں گے جب تک میاں بیوی قرآن سے سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے درمیان جج نہیں بنائیں گے، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنت کو اپنے درمیان جج نہیں بنائیں گے، تب تک there is no end to these conflicts. This is something that we have learned and we are trying to implement in our lives. This is not easy کیونکہ ہم قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح غلط کو یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں بہت مشکل لگتی ہے. لیکن if we try اور ہم one step at a time لے کے چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ خود پھر اس چیز کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.